آپ نے دیکھ لیا کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے توشہ خانہ سے گھڑی نہ لی ہو، یہ والی صورتحال ہے، لیکن پکڑا صرف عمران خان کو جائے گا۔ رانا ثناءاللہ اور مریم نواز کی جو گفتگو ہے اس میں بھی پتہ چل رہا ہے، تارڑ بھی کہہ رہا ہے کہ آج ہر صورت گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے کلیجوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی اور ان کو سکون آ جائے گا۔ تم بہادری سے گرفتاری دو، ہم تمہارے گلے میں یہ میڈل ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بغیر لیڈر کے آرام سے بیٹھ جائیں کہ اب ہمارے پاس ایک اور سیاستدان نہیں بچا، اس کی ہر سال برسی منائیں اور اس کے مزار بنائیں اور اس کے اوپر پھول چڑھائیں، جیسے بے نظیر کے آپ جاتے ہیں مزار پہ، جیسے آپ ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا۔ آج جس وقت آپ سے بات ہو رہی ہے بڑی عجیب اور بڑی ہی کشیدہ صورتحال ہے لاہور میں اس وقت۔ معذرت چاہتے ہیں، آج میری آواز بھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، گلا میرا تھوڑا خراب ہے، لیکن میرا تو صرف گلا ہی خراب ہے، اس قوم کی تو پوری قسمت ہی شاید خراب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور میں بات کر رہی ہوں زمان پارک میں اس وقت جو آپریشن ایک جاری ہے، کیونکہ زمان پارک میں ایک بہت بڑا دہشت گرد امریکہ کا کوئی بہت بڑا اور اسرائیل کا اور انڈیا کا اور تمام جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں اس کا کوئی بہت بڑا دہشت گرد آ کے بیٹھ گیا ہے زمان پارک میں، اور جس کے پاس ایک ایٹم بم ہے، اور جو تھوڑی دیر میں ایک بٹن دبائے گا اور سارا پاکستان خدا نخواستہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تمام ملک کے سارے کاموں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کسی بھی طرح اس دہشت گرد کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو پکڑ لیا جائے، چاہے اس کے لیے کوئی لاشیں بہانی پڑیں، کوئی خون بہانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، کیا جائے گا، لیکن اس دہشت گرد کو پکڑنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، کیونکہ یہ دہشت گرد اگر نہ پکڑا گیا تو پھر 75 سال کی جو آزادی ہے، جو 75 سال کا ایک قبضہ ہے ہمارے ملک کے اوپر، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دہشت گرد نہ پکڑا گیا تو یہ جو ملک ہمارا معیشت کے اس وقت ایک عذاب سے گزر رہا ہے، جہاں پر روٹی نہیں ہے غریب کے پاس، وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اگر یہ دہشت گرد نہ پکڑا گیا تو روٹی کیسے ملے گی اس غریب عوام کو۔ یہ دہشت گرد اگر نہ پکڑا گیا تو جو ایک دودھ اور شہد کی نہریں بہنی ہیں ملک میں، وہ نہیں بہہ سکیں گی، تو لہٰذا اس دہشت گرد کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اس دہشت گرد نے پورے نظام کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ اس دہشت گرد کی یہ جرت کیسے ہوئی ہے کہ اس نے پورے نظام کو چیلنج کیا ہوا ہے؟ اتنا زبردست ہمارا نظام، جہاں پر عدلیہ ہماری پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، فوج ہماری پہلے نمبر پر ہے، بیوروکریسی ہماری پہلے نمبر پر ہے، کرپشن کا مطلب ہی کسی کو نہیں معلوم ہے، غربت کیا ہوتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنے زبردست نظام کو اس نے چیلنج کر دیا، اور بیمار تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے ملک میں، اتنی زبردست ہماری فیسلٹیز ہیں کہ کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا ایسے علاج ہوتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے زبردست فیسلٹیز میں، فلاح و بہبود والے ملک میں ایک دہشت گرد آن بیٹھا ہے، تو اس کو پکڑنا تو بہت ضروری ہے۔ کہیں یہ امن کا جو گہوارہ بنا ہوا ہے، جہاں پر کبھی کسی نے کوئی کسی کو للکارا ہی نہیں ہے، وہاں پر یہ دہشت گرد جو آن بیٹھا ہے اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے، ورنہ پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو یہ میں بات کر رہی ہوں عمران خان کی، جس کو پکڑنا اس وقت پاکستان کے تمام ریاستی اداروں بشمول فوج، بشمول عدلیہ، بشمول تمام ریاستی ادارے، پولیس، اسلام آباد پولیس، ان سب کے لیے پرائرٹی نمبر 1 ہے۔ اور اس ملک کی حکومت جو ایک تو خود سے آ کے بیٹھ گئی، کسی نے ان کو نہیں ووٹ دیے تھے کہ بھائی آپ آ کے بیٹھ جائیں، ہمارے سر پہ مسلط ہو جائیں، راتوں رات انہوں نے سازشیں کر کے جس طرح ہی ہمارے ملک پر آ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے عوام کا چومر نکالا مہنگائی سے، فسطائیت سے، اور جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کا گلا دبایا، آزادی اظہار رائے کا جس طرح سے حال کیا، جس طرح سے ان لوگوں کے نیچے، ناک کے نیچے ان کو للکارنے والے ارشد شریف کو انہوں نے مارا، جس طرح سے ان کو للکارنے والے اور معصوم لوگوں کو انہوں نے مارا، اسی طرح سے اب یہ اس دہشت گرد کو مارنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ کیا قصور کیا ہے اس کا؟ کیوں اس کو پکڑا جا رہا ہے؟ کیوں اس کو مارا جا رہا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہیں، اور وہ کسی اور نے نہیں لی۔ ابھی آئی ہے نا توشہ خانہ کی لسٹ، آپ نے دیکھ لیا کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے توشہ خانہ سے گھڑی نہ لی ہو، یہ والی صورتحال ہے، لیکن پکڑا صرف عمران خان کو جائے گا۔ کس بات پہ پکڑا جا رہا ہے اسے؟ کوئی دہشت گردی کا مقدمہ ہے، کوئی اقدام قتل کا مقدمہ ہے، کوئی کسی قسم کا توڑ پھوڑ کا مقدمہ ہے، کوئی ریاست کے خلاف بات کرنے کا مقدمہ ہے، نہ جانے کون کون سے مقدمے بنا دیے گئے ہیں، اور جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ بہت سے ایسے مقدمات ہیں جن کے لیے، جس کو آپ کہہ لیں کہ ہنسی آتی ہے ان کو پڑھ کے کہ یہ کس قسم کے مقدمات ہیں، لیکن ان تمام مقدمات میں مطلوب ہے
یہ دہشت گرد، اس لیے اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ دہشت گرد نہ پکڑا گیا تو یہ اگزامپل سیٹ ہو جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کوئی بھی بندہ، کوئی بڑا سے بڑا مجرم جو اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کو جمع کر لے، وہ آرام سے اپنے آپ کو قانون سے محفوظ بنا سکتا ہے، لہٰذا اس کو پکڑو۔ بھلے لال مسجد والا آپریشن کرنا پڑے، بھلے سانحہ ماڈل ٹاؤن کرنا پڑے، وہاں پہ بیریئر ہٹانے گئے تھے تو 14 بندے مار آئے تھے، آج تو پھر گرفتاری کرنے گئے ہیں، تو پھر سوچئے کتنے بندے مار سکتے ہیں یہ، اور یہ مار سکتے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کارکن نہیں مان رہے۔ پہلے تو وہ کم تعداد میں تھے، اس کے بعد جیسے ہی آپریشن شروع ہوا بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئے، تھوڑے دیکھ کے ان لوگوں نے خوب ان کی مار کٹائی کی، انہوں نے بھی جواباً پتھراؤ کیا، اور اس کے بعد پھر جب زیادہ اور جمع ہونا شروع ہو گئی ہے عوام، ابھی تک ریزسٹنس ہے۔ مین وائل عمران خان صاحب کا ایک ویڈیو میسج بھی آ چکا ہے جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ آج انہیں بہر صورت گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہ رانا ثناء اللہ اور مریم نواز کی جو گفتگو ہے اس میں بھی پتہ چل رہا ہے، تارڑ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آج ہر صورت گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے کلیجوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی اور ان کو سکون آ جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا واقعی انہیں سکون آ جائے گا؟ یہی بات انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت کیا سچویشن بنی ہوئی ہے۔ پورے ملک میں احتجاج شروع ہو چکا ہے، لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، مین شاہراہیں بلاک کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں ہی ایسی صورتحال ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیوں گرفتاری نہیں دے رہے؟ اگر بے شک مان لیا کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں، لیکن پھر بھی انہیں گرفتاری دے دینی چاہیے، کیونکہ آئین اور قانون کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے، قانون اور کے آگے جائیں، قانون کے مطابق نمٹے۔ اور یہ کیسز ایسے ہیں ہی نہیں کہ جس میں عمران خان صاحب کو زیادہ دیر جیل میں رکھا جا سکے یا انہیں سزا دی جا سکے۔ یہ مقدمات ایسے ہیں جس میں فوری ان کی ضمانت بالکل میرٹ پہ ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار سیاسی لیڈران کو کیوں ان بندوق والوں کے آگے پھینک دیا جائے کہ یہ لو کر لو کچھ؟ یہی ہمیشہ سرنڈر کر لیں آئین اور قانون اور عدالتوں کے آگے، اور ان کے آگے جرنیلوں کے پھینک دو، بندوق والوں کے آگے پھینک دو، فسطائی حکومت کے آگے پھینک دو، عدالتوں کے رحم و کرم پہ پھینک دو کہ جو چاہے سلوک کر دو۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں خطرہ یہ ہے کہ انہیں جس طرح سے گرفتار کیا جا رہا ہے اس کے بعد پورا اندازہ اس بات کا ہے کہ کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، کیا ان کو زندہ رہنے دیا جائے گا، کیا کسی طرح ان کی زندگی خطرے میں نہیں ہے؟ کیا ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں نہیں دیکھا؟ کیا اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی ذوالفقار علی بھٹو نے وہ قتل کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں پھانسی دی گئی تھی؟ لیکن دے دی گئی نا پھانسی، تو اب دوبارہ پھر ہم نے محترمہ بےنظیر بھٹو کی دفعہ بھی یہی دیکھا، پھر ایک سیاسی لیڈر کی ہم نے قربانی چڑھا دی آئین اور قانون کا راگ الاپتے ہوئے، اور اب پھر ہم ایک آئین اور قانون کا راگ الاپیں، بہادری کا ایک میڈل پکڑیں کہ آؤ عمران خان تم بہادری سے گرفتاری دو، ہم تمہارے گلے میں یہ میڈل ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بغیر لیڈر کے آرام سے بیٹھ جائیں کہ اب ہمارے پاس ایک اور سیاستدان نہیں بچا، اس کی ہر سال برسی منائیں اور اس کے مزار بنائیں اور اس کے اوپر پھول چڑھائیں، جیسے بے نظیر کے آپ جاتے ہیں مزار پہ، جیسے آپ ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ جاتے ہیں۔ آئین اور قانون کے نام پر اور بہادری کے نام پر لیڈر کو پھینک دیں اس ظالم نظام کے سامنے، پھر وہ جو چاہے سلوک کرے اور جیسے چاہے کرے، پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ یہ خدشہ ہے بیسیکلی پی ٹی آئی کارکنان کو، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہم نے ان کے حوالے نہیں کرنا، ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ تو درندے ان کی جان لینے کے در پر ہیں، اگر ہم نے انہی کے ہاتھ انہیں بھیج دیا تو پھر یہ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ ہمیں ہمارا لیڈر واپس شاید نہ ملے کبھی بھی۔ اسی بات کی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہے، اور وہ زمان پارک میں باہر آ کر اس وقت پولیس فورسز کا مقابلہ کر رہے ہیں، ریاست کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ ریاست کا مقابلہ وہ کتنی دیر کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ریاست کا مقابلہ ایسا ہو نہیں پاتا، کر نہیں پاتا کوئی شخص، کیونکہ ظاہر ہے کہ ریاست کے وسائل بہت زیادہ ہیں اور یہ لوگ بہت کم ہیں، اور ان کی شاید اتنی دیر مزاحمت جاری نہ رہ سکے اور یہ عمران خان کو گرفتار کر لیں۔ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں آج ہی اسلام آباد منتقل بھی کر دیا جائے گا اور صبح پھر کہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا، لیکن عدالت میں پیش کرنے سے پہلے کیا کیا کچھ ہو جائے گا، یہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے لیے خیر کی شام ہو، خیر کی رات ہو، لیکن بظاہر جو اس کے آثار ہیں وہ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ ملک میں مزید انتشار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن پی ڈی ایم کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے دو طرح۔ ایک تو اگر یہ عمران خان کو گرفتار کر لیتے ہیں اور ان کو دباؤ ڈال کے کوئی باتیں منوا لی جاتی ہیں، کمپرومائز کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے یا ان کی جان کے ساتھ کوئی کھلواڑ کیا جاتا ہے تو بھی، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا، گرفتار کرنے میں ناکامی ہوتی ہے، انتشار پھیلتا ہے، کوئی وہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ پھر الیکشن ملتوی کرنے کا ایک بہانہ،
تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی پلان ایسا ہی ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے کوئی انتشار پھیلایا جائے. ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.